اب خواتین و حضرات، آخری بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں آج کی اس نشست میں، کہ اسی ذہن سازی کو روکنے کے شیطانی طریقے بھی ہیں، کیونکہ ذہن سازی اول و آخر کام ہے، سب سے مرکزی کام ہے۔ اس ذہن سازی کو روکنے کے لیے شیطان نے جو طریقے ایجاد کیے ان میں سے بہت کارگر طریقہ زبان بندی کا، کہ داعی کو بولنے ہی نہ دیا جائے، نبی کو بولنے ہی نہ دیا جائے، نبی کے ورثاء کو، علماء کو بولنے ہی نہ دیا جائے، زبان بندی کی جائے۔ یہی گزشتہ اقوام و ملل کا وتیرہ تھا کہ جب وہ سنتے تھے اپنے نبیوں سے دین کی بات کو، فردوا ایدیہم فی افواہہم، کوشش کرتے تھے کہ وہ دین کی دعوت نہ دیں۔ آج یہی کوششیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں۔ ہمارے ملک کی بعض سوسائٹیز کے اندر لکھا لکھایا خطبہ آ رہا ہے، مولوی صاحب خود سے کوئی بات نہیں کر سکتا، وہ میاں مٹھو چوری کھاؤ گے کی طرح لکھا لکھایا خطبہ دیتا، بس یہ زبان بندی ہے، سمجھائیے۔ تو ذہن سازی کو روکنے کا ایک طریقہ زبان بندی ہے، اور دوسرا طریقہ الزامات ہیں، کہ جو داعی دعوت دے رہا ہے اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر الزامات کی بوچھاڑ کر دو۔ سب سے بڑے داعی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کو ساحر کہا گیا، جادوگر، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، اقتدار کو لینے والا کہا گیا، فرقہ پرست کہا گیا، کیا کچھ نہیں کہا گیا، سب کچھ کہا گیا۔ تو آج جو دین کی دعوت کو لے کر اٹھیں گے ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے شروع میں، ہاں ہار بھی پہنائے جائیں گے، جن کو سمجھ آئے گی، جن کو سمجھ نہیں آئے گی وہ پتھر بھی ماریں گے۔ جناب اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ الزامات کی بوچھاڑ ہوگی، او مولوی صاحب تو قرآن کو بیچ رہے ہیں، ماشاءاللہ، مولوی صاحب تو تنخواہ لے رہے ہیں، اور چرخے تو کیا کر رہا ہے؟ تو جو بھی کام کر رہا ہے مخلوق کے اندر، کیا وہ عبادت نہیں ہے؟ عبادت ہے تو پھر عبادت پہ پیسے نہ لو، پھر کھا کے دکھاؤ، ذرا کما کے دکھاؤ۔ صحابہ اللہ کے نبی کی فوج تھی، بدر کے صحابہ، حنین کے صحابہ، خیبر کے صحابہ، احد کے صحابہ، کیا تنخواہ لیتے تھے؟ نہ لینا کوئی بھی آج۔ پھر یہ اعتراض صرف علماء پر ہے، شرم آنی چاہیے۔ تو دوسرا ذہن سازی کو روکنے کا دوسرا طریقہ یہ الزامات کی بوچھاڑ۔ الزامات کی بوچھاڑ میں نے اور آپ نے اپنے کردار کو بلند رکھنا ہے۔ داعی کی حیثیت بہت نازک ہوتی ہے خواتین و حضرات، لوگ جتنے مرضی گناہ گار ہوں ان کا آج بھی یہی ذہن ہے اور صحیح ذہن ہے۔ وہ کہتے ہیں دعوت دینے والا، بعض چیزوں میں وہ غلطی بھی کر جاتے ہیں، دعوت دینے والا جبرائیل امین ہو، خیر یہ تو ذہن غلط ہے۔ آج کے جو داعی ہوگا وہ 1400 سال پہلے کا داعی نہیں ہوگا، آج کا داعی آج کے معاشرے سے ہی جنم لیتا ہے۔ تو آج کی جو معاشرے کی کمزوریاں ہوتی ہیں اس کے اندر تھوڑی بہت آ سکتی ہیں، تو آج کے معاشرے کو ہم نے نظر انداز نہیں کرنا داعی کی طرف دیکھتے ہوئے۔ لیکن خود داعیان اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے نفس کو کہہ رہا ہوں، داعی کی حیثیت بہت نازک ہوتی ہے، سفید کپڑے پر چھوٹا سا داغ بھی بڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ اپنے قول و عمل میں تضاد کو ختم کریں، انشاءاللہ دعوت میں تاثیر پیدا ہوگی۔ دو باتیں۔ تیسری بات، ذہن سازی کو روکنے کے جو شیطانی طریقے ہیں، معاشی ناکہ بندی۔ کیا نبی علیہ السلام کی معاشی ناکہ بندی نہیں ہوئی؟ آج بھی معاشی ناکہ بندیاں ہو رہی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ علماء کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ پٹھان مہینے میں نسوار اتنی استعمال نہیں کرتا جتنی وہ اپنے امام کو تنخواہ دینے کی کوشش کرتا، اور پنجاب کے لوگ جتنی مہینے میں سگریٹ استعمال کرتے اتنی اپنی امام کو تنخواہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ یہ معاشی ناکہ بندی نہیں ہے؟ تو ذہن سازی کو روکنے کا تیسرا حربہ معاشی ناکہ بندی ہے، اور چوتھا حربہ معاشرتی ناکہ بندی ہے۔ معاشرتی ناکہ بندی بھی ہو رہی ہے۔ کس کس طرح صحابہ کو زچ کرنے کی کوششیں ہوتی تھی، نبی علیہ السلام کو معاشرے سے کاٹنے کی کوششیں ہوتی تھی۔ آج بھی اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں کو زچ کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، معاشرے سے کاٹنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ معاشرتی ناکہ بندی ہے۔ اللہ اکبر۔
اور چھٹا طریقہ شیطانی ذہن سازی کو روکنے کا، دشمن کا ساتھ دینا۔ دشمنان صحابہ کو دیکھ لیں، جب بھی کوئی ادھر ادھر کی بات ہوگی، صفیں سیدھی ہوں گی، یہ دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہی لوگ سلطنت عثمانی کو گرانے والے ہیں، یہی لوگ ہماری بڑی بڑی خلافتوں کے خلاف سازش کرنے والے دشمنان صحابہ۔ آج ہم بھی تو امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں۔ کس بات پہ ساتھ دیتے ہیں؟ دین کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے۔ یہ ہیں ذہن سازی کو روکنے کے شیطانی طریقے، ایک نہیں کئی ہیں۔ انشاءاللہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا